بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ہم نے اسی چینل پر آپ کے لیے 40 رولز آف لو یعنی عشق کے 40 چراغ کا جو سلسلہ شروع کیا تھا وہ الحمدللہ رب العالمین آپ نے بہت پسند کیا، اور اس کی کچھ قسطیں رہ گئی تھیں، تو ہم نے سوچا کہ بہت ساری انفارمیشن جب ہم نے بہت ساری کتابوں میں پڑھا تو یہی ہمیں ملا کہ اس کی بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ مزید آپ تک جانی چاہیے اس سلسلے میں، تاکہ اس کو ایک بڑے منظم طریقے سے مرتب کیا جائے اور آپ کو سیاق و سباق اور پوری ہسٹری کے ساتھ یہ تمام چیزیں پیش کی جائیں۔ عشق کے 40 چراغ کا معاملہ، کیونکہ اس کا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حاصل کرنا ہے۔ اس لیے ہم نے یہ اعزاز سمجھا کہ ہم بھی کوشش کریں کہ آپ کے لیے ہم اپنی زبان میں 40 رولز آف لو کا خلاصہ پیش کر سکیں اور اس کی مکمل تفصیل اور تمام کے تمام جو 40 رولز ہیں ان کو بھی بیان کیا جائے۔ وہ ناظرین جن کو نہیں پتہ 40 رولز آف لو کیا ہے، تھوڑا سا ہم اس کے لیے انٹروڈکشن دے دیتے ہیں کہ ترک خاتون جو کہ بکس لکھتی ہیں ان کا نام الف شفق، کیونکہ ادب کے جاننے والے جو کہ کتابوں سے محبت رکھتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں ان کے لیے یہ نام نیا نہیں ہے۔ الف بطور مصنف، کالم نگار، نقاد اور پوری دنیا میں ترکش ادب کے لیے اپنا لوہا منوا چکی ہے۔ الف کو اگر آپ ترک یعنی ترکی کی بانو قدسیہ کہیں تو بے جانا ہوگا، اور وہ اپنے 9 ناول اور کل یعنی 14 کتابوں کی وجہ سے پوری دنیا میں جانی مانی جاتی ہے۔ لیکن ان کی ایک کتاب جو کہ انہوں نے لکھی 40 رولز آف لو، اس سے دنیا میں سب سے زیادہ مقبولیت پائی۔ وجہ کیا تھی کہ اس میں کچھ ایسے پیغامات اور ایسے اس کے الفاظ ہیں کہ جب انسان اس کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ یہ کتاب انگلش میں ہے، اس کے لیے سمجھنا آسان نہیں ہے کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے اس کو بیان کیا ہے وہ مختلف ہے، لیکن ہم اس کو اردو میں آپ کے لیے یہ سارا بیان کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس ناول کی خوبی یہ ہے کہ اسے اگر یہ کہا جائے کہ یہ ناول کسی بھی انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے تو یہ بے جانا ہوگا۔ حقیقت اور فکشن کا بہترین ملاپ۔ یہ کہانی ایک گھریلو خاتون ایلا سے شروع ہوتی ہے جس کے نزدیک زندگی بس مختلف رولز ادا کرنے کا نام ہے۔ ناظرین، اس ناول میں پہلے اس نے ایک کریکٹر کا بیان کیا ہے، وہ کریکٹر ایلا ہے جس کی جو ایک نارمل سی زندگی گزار رہی ہوتی ہے، جس کے نزدیک زندگی بس مختلف قسم کے کردار ہیں جو آپ نے بس نبھانے ہوتے ہیں، اور ہر ایک نے یہی نبھانے ہوتی ہیں، کسی کی کوئی خاص زندگی بہت کم ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ آپ پیدا ہوئے، آپ بڑے ہوئے، آپ کی شادی ہوئی، آپ کے بچے ہوئے اور آپ مر گئے۔ ایک عام سی زندگی، اسی زندگی میں محبت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی ایک جب آپ اس قسم کی ایک روٹین کی لائف آپ جیتے ہیں تو اس میں محبت نام کی چیز یا کوئی ایسی چیز جو کہ آپ کو زندہ رکھے، اس میں تو کیا چیز رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ناظرین، اگر ہم بھی اگر نظر دوڑائیں، آپ بھی، میں بھی، ہمارے پردادا کا کیا نام تھا؟ ہمارے لکڑ دادا کا کیا نام تھا؟ کئیوں کو تو اپنے دادا کا نام بھی یاد نہیں ہوگا، اور کئیوں کو تو شاید جنہوں نے بچپن ہی سے جن کے والد فوت ہو جاتے ہیں ان کو تو والد کا نام بھی نہیں پتہ ہوتا۔ لیکن کچھ ایسی ہستیاں ہوتی ہیں جن کے نام صدیوں بعد بھی پکارے جاتے ہیں، صدیوں بعد بھی ان کا نام لیا جاتا ہے، ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے یاد کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کچھ کام کیے ہوتے ہیں، تب ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو الف شفق کی جو بک ہے جس کا جو کریکٹر ایلا ہے وہ ایک آدم بیزار عورت بتائی گئی ہے جو کہ وقت گزاری کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے ایک ادبی فرم میں نوکری کرتی ہے جہاں کتابوں وغیرہ کی پبلشنگ، پرنٹنگ وغیرہ ہوتی ہے، اور وہاں ایک کتاب آتی ہے جس کی مصنف عزیز زہرہ ہوتی ہے۔ اس کا ایک ناول آتا ہے اس کے پاس جس کا نام ہوتا ہے سویٹ بلاسفمی، جس کا اردو میں ترجمہ ہے میٹھی توہین۔ الف کو یہ کہا جاتا ہے جی کہ آپ اس کتاب کو پڑھیے اور اس کو سمجھیے اور دیکھیے کہ کیا یہ پرنٹنگ کرنے کے لائق ہے۔
الف کے پاس جب یہ عزیز زہرہ کی کتاب آتی ہے تو وہ اس کو پڑھنا شروع کرتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ یہ عزیز زہرہ نے جو ہے 13ویں صدی میں سمرقند، کونیا اور بغداد کے حضرت شاہ شمس تبریزی اور ان کے روحانی شاگرد مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے گرد اس کا پورا جو ہے وہ سٹوری گھومتی ہے۔ یہ ناول انسان کے اصل حقیقی آشکار کو اجاگر کرتا ہے اور اسی حقیقت کو جاننے کی طلب میں ایلا کا رابطہ عزیز زہرہ سے ہوتا ہے، کیونکہ ایلا اس کتاب کو جو پڑھتی جاتی ہے وہ اس میں کھوتی جاتی ہے اور آخرکار وہ عزیز زہرہ سے ملتی ہے اور اس سے ملاقات کے بعد اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ عزیز زہرہ سے عشق ہو جاتا ہے اور وہ اس کی خاطر سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ اب اس ناول کے جو مین کردار ہیں حضرت شاہ شمس تبریز، جو کہ ایک درویش صفت کرامات کے مالک ہیں، جنہوں نے ساری زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت، ریاضت اور اللہ تبارک تعالیٰ کو پانے میں گزار دی ہوتی ہے۔ انہوں نے بہت سا علم حاصل کیا ہوتا ہے دینی، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر، ان کی زندگیوں کو جان کر وہ یہاں تک پہنچے ہوتے ہیں۔ تو ایک رات حضرت شاہ شمس تبریز خواب میں دیکھتے ہیں۔ وہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا، یعنی ان کو ایک بندہ خواب میں قتل کر رہا ہے اور اس بندے کی وہ شکل بھی دیکھ لیتے ہیں اور اسے پہچان بھی لیتے ہیں کہ یہ شخص مجھے قتل کر رہے گا۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد شاہ شمس تبریز کی زندگی بھیانک ہو جاتی ہے، وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو علم حاصل کیا ہے یہ علم ایک عام انسان کے سمجھنے والا نہیں ہے۔ ناظرین، یہ تقریباً 1244 کا قصہ ہے، ہم ابھی 2022 میں ہیں۔ تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے شخص کا جلد از جلد جو ہے اس کو میں ڈھونڈوں، اسے میں پاؤں، جس کو میں اپنا سارا کا سارا علم دے دوں، کیونکہ مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ اب قتل کی تاریخ وغیرہ تو خواب میں نہیں تھی، لیکن ان کو یہ علم ہو گیا تھا کہ اب ان کو بہت جلد قتل کر دیا جائے گا۔ اب ان کا سفر شروع ہو جاتا ہے اس شخص کی تلاش میں جو اس علم کو سنبھال سکے، سمجھ سکے اور آگے پہنچا سکے۔ جی ناظرین، اب وہ سفر کرنا شروع کرتے ہیں۔ سفر کرتے کرتے وہ سمرقند سے بغداد کا سفر کرتے ہیں، لیکن ان کو کوئی ایسا شخص نہیں ملتا کہ جس کے اندر یہ اپنا روحانی علم اتار سکے۔ ناظرین، کتابی علم اور چیز ہوتی ہے، روحانی علم اور چیز ہوتی ہے۔ اس کو جو ہے وہ اس کو یہ اس کے دل میں ڈال سکیں۔ آخرکار وہ چلتے چلتے پھر وہ کونیا جا پہنچتے ہیں۔ ناظرین، کونیا جو ہے وہ ترکی انقرہ کے قریب ایک صوبہ ہے جس کا یہ نام ہے، وہاں پر پہنچتے ہیں۔ تو وہاں پر جب پہنچتے ہیں تو اس درویش کو وہاں پر جن کو جو شخص ان کو ملتا ہے مولانا رومی، وہ اپنی روحانیت کی میراث حضرت مولانا رومی کی شکل میں ان کو مل جاتی ہے اور آخرکار پھر وہ قاتل بھی سامنے آ جاتا ہے، جو ناظرین حقیقت میں مولانا رومی ہی کے خاندان سے ہے، جس نے حضرت شمس تبریز کو قتل کرنا ہے وہ بھی انہی کے خاندان سے ہے۔ مولانا رومی اپنے روحانی استاد کے عشق میں صوفی شاعر بن جاتے ہیں اور روحانیت کے نشے میں اللہ سے لو لگا لیتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بڑا محسوس ہوا ہوگا کہ جب انسان ہر طریقے سے اپنی محبت میں، عشق میں، کسی چیز کے پا لینے کی جستجو میں، دنیاوی چیز کو پا لینے کی جستجو میں جب برے طریقے سے ناکام ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کو عشق ہوتا ہے اور وہ عشق ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور وہ حقیقی عشق ہوتا ہے۔ لیکن اس کے لیے انسان کو چوٹ لگنا ضروری ہوتی ہے، اس کی زندگی میں کچھ ایسا واقعہ ہونا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ چیزوں کو سیریس لے سکے۔ جب تک انسان کی زندگی میں کوئی خاص واقعہ نہ ہو، دل توڑنے والا، روح کو گھمانے والا، تب تک وہ کسی چیز کی گہرائی تک پہنچ نہیں سکتا۔ وہ ایک خیالاتی دنیا میں بسر کرتا ہے اپنی زندگی، اس کے لیے سب کچھ ایک انگلش میں انٹرٹینمنٹ کہہ لیں یا فن کہہ لیں، یا ایک مطلب نارمل روٹین کا ورک ہوتی ہے۔ اب کہانی کا جو اصل روح ہے ناظرین،
وہ جسمانیت سے روحانیت کا سفر ہے۔ اس ناول کا سب سے جاندار کردار خود حضرت شاہ شمس تبریز وہ ہیں، اور عشق کے 40 بنیادی اصول جو کسی بھی انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہیں۔ ان میں چند کا مطالعہ کرنے کے بعد الہ کی طرح ہر انسان کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ جو زندگی جی رہا ہے وہ مادیت سے بھرپور ہے۔ مادیت میٹریلزم، ناظرین، مادیت کیا ہے؟ آپ کو ایک اچھا گھر، گاڑی، بنگلہ، دولت، گھر کی چیزیں، ڈیکوریشن، یہ سارا سامان مادیت میں آتا ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں ان میں لائف نہیں ہوتی، یہ صرف ٹائم پاس ہوتا ہے، اس لیے اس کو مادیت کہتے ہیں۔ یہ روحانیت نہیں ہے۔ روحانیت کس میں ہے؟ قرآن الکریم کے مطالعے سمجھنے میں، اس کی ڈیپتھ میں جانے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی پڑھنے میں۔ جب آپ واقعات پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گلی سے گزر رہے تھے تو ان کی ملاقات اس سے ہوئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے، ان کو ایک بچہ نظر آیا، اس کے سر پہ انہوں نے ہاتھ رکھا۔ ناظرین، آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، آپ ان کی حیات طیبہ مبارکہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے روحانیت جو آپ کی زندگی میں جستجو پیدا کرتی ہے، جو کہ آپ کو اللہ سبحانہ تک لے کے چلی جاتی ہے۔ جو مادی زندگی ہوتی ہے، جو مادیت ہوتی ہے، آئے فیکٹریاں لگائیں، پیسہ بنایا، بینک بیلنس جمع کیا، مر گئے، اس میں محبت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، جبکہ اصل زندگی محبت ہے جو کسی بھی مادیت سے جنم لے سکتی ہے، روح کا رخ کر سکتی ہے اور پھر عشق کا روپ دھار لیتی ہے۔ یہ سٹیجز ہیں ناظرین۔ مادیت میں جب چوٹ لگتی ہے تو انسان اگلے سٹیج میں چلا جاتا ہے اور آخر کار اس کا رخ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتا ہے۔ پھر دل کا رابطہ براہ راست اپنے رب العزت کی طرف ہو جاتا ہے، اپنے رب العزت سے مل جاتا ہے۔ لیکن کب؟ جب آپ کے دل کو شدید چوٹ لگتی ہے، آپ برے طریقے سے کسی بھی کام میں ناکام ہوتے ہیں اور وہ خود کو فنا کر کے بندہ ہمیشہ کے لیے امر کر لیتا ہے، جب وہ روحانیت میں پڑ جاتا ہے۔ عشق کے یہ 40 اصول زندگی کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ اصول جلال الدین رومی کی شاعری سے حاصل کیے گئے ناظرین، اور ہم اپنے آنے والی ویڈیوز میں ان اصولوں کو ایک ایک کر کے بیان کریں گے۔ میں ایک عام ہوں، میں کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہوں، بلکہ میں عالم بھی نہیں ہوں۔ آپ جیسے آپ بیٹھے ہوئے، آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہوں گے، اور یقیناً آپ کے درجات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں مجھ سے ہزاروں درجے زیادہ ہوں گے، لیکن ہم سب مل کے ایک کاروان بناتے ہیں۔ اس کاروان میں ہم مل کے چلتے ہیں، اور چلیے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پا لینے کے سفر میں ہم کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں۔ میں اس میں اتنا کہوں گا، ایٹ لیسٹ ہم ایک قدم تو چلیں، کیونکہ ہر سفر کا آغاز ایک قدم سے ہوتا ہے۔ خواہ اس سفر کے لیے 1,00,000 قدم چاہیے ہوں، لیکن پہلا ایک قدم اٹھانا ضروری ہوتا ہے۔ یہ ویڈیو سیریز جو آپ کے لیے ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، اس کا مقصد ناظرین، اس سفر میں مل جل کر ہم نے چلنا ہے اور ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر کے چلنا ہے کہ ہم اللہ کو پا سکیں۔ اب ناظرین، اس میں جو ناول کے کردار ہیں مولانا جلال الدین رومی، ان کی حیات کی معمولی سی آپ کو تفصیل بتاتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اب جب ان کی ملاقات حضرت شمس تبریز سے ہوتی ہے، جو کہ ایک ملامتی صوفی ہیں، رومی جیسا جبکہ سب آگاہ ہیں، ایک بڑے عالم دین تھے۔ حضرت مولانا رومی جو کہ بڑے عالم دین تھے، اور وہ خود بھی ایک جید عالم کے طور پر عوام الناس میں بہت مقبول تھے اس وقت بھی۔ اب ان کا نسب سنیے ذرا۔ مولانا جلال الدین رومی کا نسب باپ کی جانب سے 9 واسطوں سے ہوتا ہوا، یعنی 9 لڑیوں سے ہوتا ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پہنچتا ہے، اور والدہ کی طرف سے، ان کی اپنی ماں کی طرف سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ تک جا پہنچتا ہے۔ اس کا اتنا اعلیٰ نسب ہو تو اس کی زندگی بھی کتنی اعلیٰ ہوگی ناظرین۔
اب کونیا کی جامع مسجد میں ان کا خطبہ سننے کے لیے لوگ دور دور سے آتے تھے۔ وہ دینی علم کا ایک سمندر تھے، کیونکہ جب وہ جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے تو ان کی باتوں میں ایسی ایسی باتیں ہوتی تھیں جو کہ لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی تھی، اور جو بات لوگوں کے دلوں میں اتر جائے وہی بات حقیقی ہوتی ہے، سچ ہوتی ہے، اور وہ حق ہوتا ہے۔ میں نے ان کی حیات کے بارے میں ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ بچپن میں وہ اپنے عالم فاضل والد یعنی باپ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ ایک دفعہ تو منتقل تیر ایک کتاب ہے جس کے خالق حضرت فرید الدین عطار ہیں۔ انہوں نے جب حضرت علامہ جلال الدین کو اپنے والد محترم کے پیچھے چلتے ہوئے دیکھا تو ان کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں ناظرین جو انہوں نے کہے۔ انہوں نے کہا کہ میں زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ دریا کے پیچھے سمندر چلتا آ رہا ہے۔ یعنی انہیں کیا دکھائی دیا حضرت مولانا جلال الدین رومی میں کہ انہوں نے ان کے والد کو دریا کہا، اور جلال الدین رومی جو کہ بچے تھے اپنے والد کے پیچھے چل رہے تھے اس کو ٹھاٹھے مارنے والا سمندر قرار دیا۔ اور جب ان کی سواری نکلتی تھی وہ بہت اعلیٰ ظرف کے اور بڑے پیسے والے لوگ تھے یہ خاندان، جب ان کی سواری نکلتی تھی تو جو ہجوم دائیں بائیں کھڑا ہوتا تھا وہ مؤدب ہو کے ان کے ساتھ چلتا تھا۔ ناظرین ان کا جو کاروان نکلتا تھا اس کے جو گھوڑے ہوتے تھے ان کے گلے میں سونے کی گھنٹیاں باندھی ہوتی تھیں جو کہ بجتی تھی۔ مال و دولت آسائش کی کچھ کمی نہ تھی، لیکن شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی دوستی اور قربت نے مولانا رومی کو بدل کر رکھ دیا، اور یہی بدلاؤ ناظرین ہم اپنی زندگی میں چاہتے ہیں کہ آپ اس سفر میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ چلیے، ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگی کو بھی ایسی بدل کے رکھ دے۔ اب دیکھیے حضرت شمس نے کہا، اے جلال الدین تم نے ہمیشہ زندگی کا ایک رخ دیکھا ہے یعنی مال و دولت، تم دولت کی فراوانی ناز و نعام میں پلے ہو اور لوگ تم سے بے حد پیار کرتے ہیں، تمہیں کچھ پتہ نہیں کہ غربت، دکھ، بیماری، نفرت، یہ ساری چیزیں انسان پر کیا اثر ڈالتی ہیں۔ ان میں سے گزرو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اصل زندگی کیا ہے۔ ذرا اپنے جبہ و ستار سے، اب دیکھیے ان کو کیا کہہ رہے ہیں ناظرین، حضرت شمس تبریز مولانا رومی کو کہتے ہیں کہ ذرا اپنے جبہ و ستار سمیت میخانے سے شراب تو لاؤ، اور چوری چھپے نہیں، سب کے سامنے لاؤ، سب کے سامنے ہم دونوں پئیں گے۔ ناظرین کتنا عجیب لفظ آپ نے سن لیا کہ اتنے بڑے بزرگ وہ مولانا رومی کو کہہ رہے ہیں کہ جا کے شراب لاؤ اور ہم دونوں پئیں گے۔ ناظرین اس کے بارے میں بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حضرت شمس تبریز نے مولانا رومی کو آزمانے کے لیے یہ کہا تھا کہ کیا ان کے دل میں خوف خدا ہے کہ نہیں ہے۔ ناظرین بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ حضرت شمس نے مولانا رومی کو آزمانے کے لیے کہا تھا کہ ان کے دل میں خوف خدا ہے کہ نہیں ہے۔ مسلمان جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ چھپ کر بھی شراب نہیں پی سکتا، اور دیکھ کر تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ ناظرین اس سے ایک اور بھی مثال ہے کہ بعض ایک عالم تھے اور وہ روحانی علم سکھاتے تھے، تو ان کے کافی شاگرد تھے۔ ان میں سے ایک شاگرد، کچھ ایسے شاگرد تھے جو ایک شاگرد سے بہت جو ہے وہ سمجھ لے کہ حسد کرتے تھے کہ یہ جو ہے وہ استاد محترم کے اتنے نزدیک کیوں ہیں، یہ ان سے زیادہ اتنا پیار کیوں کرتے ہیں۔ تو یہ بات جب استاد محترم تک پہنچی، انہوں نے تمام جو باقی شاگرد تھے ان کا جواب دینے کے لیے کیا کیا کہ سب کو ایک ایک مرغی دی، اور ان سب سے یہ کہا کہ اس مرغی کو وہاں پر حلال کر کے لاؤ جہاں پر کوئی بھی دیکھ نہ رہا ہو، کوئی بھی نہ آپ کو دیکھ رہا ہو۔ تمام شاگردوں نے مرغی لی اور ساتھ ساتھ چھری بھی دی گئی تھی، وہ بھی لی اور چل دیے۔ کچھ دیر کے بعد سارے حاضر ہو گئے اور سب نے مرغیاں جو اپنی اپنی مرغیاں تھیں وہ ذبح کر دیں۔ تو اتنے میں جو دوسرے جو شاگرد تھے جن سے لوگ حسد کرتے تھے وہ آئے، مرغی بھی ہاتھ میں
چھری بھی ہاتھ میں، خون بھی نہیں لگا ہوا۔ تو باقی شاگرد دیکھ کے ان سے حیران ہو گئے۔ تو استاد محترم نے پوچھا باقی سب تو حلال کر رہے ہیں، آپ نے مرغی کیوں نہیں حلال کی؟ تو ان شاگرد کا ذرا جواب سنیے ناظرین۔ انہوں نے یہ جواب دیا کہ استاد محترم، میں مرغی لے کے جگہ جگہ گھوما، بہت جگہ گیا، لیکن میں جہاں بھی جاتا تھا وہاں اللہ کو دیکھتے ہوئے پایا۔ تو جہاں اللہ دیکھ رہا ہو تو میں مرغی کو کیسے ذبح کر سکتا تھا؟ آپ نے تو یہ کہا تھا جہاں کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو۔ تو اس واقعے کو آپ یقیناً جانتے ہوں گے، مختلف جگہ پر مختلف طریقے سے، لیکن ایک مثال ہے ناظرین۔ جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاتا ہے اور وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ برائی کی طرف جا ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے ناظرین۔ اور جب شراب لانے کا کہا تو حضرت شمس تبریز نے فرمایا کہ پھر میں تمہیں آگاہ کروں گا کہ محبت کے 40 اصول کیا ہیں، جن پر عمل کر کے تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے قربت حاصل کر سکو گے۔ شمس تبریز کو مولانا روم کے سگے بیٹے نے قتل کر کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ جی ناظرین، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے قاتل مولانا جلال الدین رومی کے خاندان میں سے ہیں، تو ان کو پھینک دیا تھا۔ تو اس سے کیا ہوا کہ حضرت رومی کی دنیا ہی اجڑ گئی۔ اس نے مسجد بھی چھوڑ دی اور یار کی جدائی میں شعر کہنے شروع کر دیے، اتنا اس کو دل پہ لیا۔ اور دیوان شمس تبریز یا مثنوی مولانا روم، جس سے فارسی میں ہست قرآن در زباں پہلوی کہا جاتا ہے، یہ 40 اصول اس ناول کی اصل جان ہے، جن کے بارے میں خود ایلاف جو وہ خاتون ہیں وہ کہتی ہیں، ان کا یہی موقف ہے کہ اس نے جو علم حاصل کیا اس کو فکشن کے ذریعے عام زبان زد عام کیا۔ ایلاف شفق کا یہ ناول، ایلاف کے اس ناول کو پڑھنے کے بعد انسان پر زندگی کی حقیقت الگ الگ انداز میں کھل جاتی ہے۔ عشق میں سرشار گرداب کے پیالے سے ایلاف کے دیے نظریہ کو سلطان باہو کی شاعری میں ڈھونڈنے کی جدوجہد کریں اگر، تو آپ کو حضرت مولانا شمس تبریزی کے عشق کے 40 اصولوں کی جھلک کچھ یوں دکھائی دے گی۔ پنجابی کے اشعار ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویا، کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں، جاں جاں وڑدا مندر مسیتی، کدی من وچ اپنے تو وڑیا ہی نہیں، ایویں ہی روز شیطان نال لڑدا، کدی اپنے نفس نال لڑیا ہی نہیں، بلے شاہ آسمانی اڈیاں پھڑدا ہیں، جڑا کار چ بیٹھے ہیں انہوں تو کدی پھڑیا ہی نہیں۔ تو ناظرین، پنجابی میں یہ ہے۔ تو آج آپ کو اس ناول کا جو ہے وہ دیواچہ یعنی کہ اس کا انٹروڈکشن آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب آپ کی خدمت میں ہم حضرت شاہ شمس تبریز کی زندگی کے واقعات، مولانا جلال الدین رومی کی زندگی کے واقعات اور اس ناول کے جو تمام اصول ہیں 40 کے 40، ان کو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اور آپ سے درخواست ہے کہ اپنے کمنٹس میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمیں آپ اس میں شرکت بھی کرنا چاہیں تو آپ کے میسیجز، پیغام بھی ہم اس پروگرام میں ضرور شامل کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے زندگی دی تو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہزاروں کروڑوں لاکھوں اتنی گنتی کے سلام جتنی گنتی رب العزت کو آتی ہے۔ آپ سب پر رب العزت اپنا سایہ برقرار رکھیں اور اپنی رحمتوں اور برکتوں میں شامل کریں۔ آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔